اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك شاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 19 فروری 2025 ہے. میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، یہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ تر کثیر مخلوق، کثیر جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں. اور جو یہاں اس یعنی آیت میں اللہ نے جو ان کا گناہ اور جو جرم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دل دیے تھے، وہ سوچتے نہ تھے. تو اب اس آیت کے تحت ہر انسان پر سوچنا ضروری ہے. میرے بھائی، ہم دنیا کے بارے میں سوچیں گے کہ زمین و آسمان پر ہم نے غور کرنا ہے. دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کے متعلق سوچیں گے کہ ہمیں ان چیزوں سے نقصان کیا ہے اور ان چیزوں سے ہمیں فائدہ کیا ہے، تو ہم ان کے نقصان سے بچیں گے، فائدہ حاصل کریں گے. اسے ہی طبیعیات یا سائنس کہتے ہیں. تو بات یہ ہے، سوچنا ہے. ہر چیز سوچنے سے معلوم ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں ایسے دل و دماغ دیا ہے جس کے ذریعے ہم زمین پر بیٹھے ہفت افلاک کے متعلق سوچ سکتے ہیں. جب ہم نے اپنے ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، کانوں کو جو اللہ نے ہمیں آزادی ہے استعمال کیا ہے، افسوس یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ چیز جو تھی وہ دماغ اور دل تھے، جنہیں ہم نے استعمال ہی نہیں کیا. تو اس لیے دین اسلام میں بھی سوچنے سے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے. جب سوچیں ہی نہ، ہم جو مولویوں کی بات سنتے ہیں اور مولوی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے رسول کریم سے سنا. یہ راوی ہوتے ہیں. یہ سنی سنائی پر یقین مولوی کرے گمراہ ہے. اگر کوئی عوام لوگوں میں سے کوئی سنی سنائی پر بات پر یقین کرے گمراہ ہے. یہ سنی سنائی پر یقین نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، کوئی ثبوت چاہیے. میرے بھائی، جب سوچا نہیں تو کہہ دیا علی اور معاویہ بھائی بھائی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ علی کون تھے، معاویہ کیا تھا. صحابہ کرام چاہے وہ جتنے نیک ہوں مگر وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، وہ طاہر و اطہر نہیں ہیں. اور یہ جو اہل بیت ہے یہ طاہر و اطہر ہے، معصوم ہیں. فرق یہ ہوتا ہے ہم نے غیر معصوم کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کرنا. اگر کریں گے تو گویا ہم وہی گمراہ ہوں گے. نہ سوچیں گے تو اللہ جہنم داخل کر دے گا. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے. اگر غیر معصوم کی بات کو سن کر تسلیم کر لیں، اس کی شخصیت پر یقین کر لیں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے یا بہت بڑا عالم ہے، یہ جو اس لیے کہا یہ سچ ہوگا، تو ہم گمراہ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. اگر ہم نے معصوم کی بات کو تسلیم نہ کیا، اس کے لیے دلیل طلب کی،
تو پھر بھی ہم گمراہ ہوں گے، ہم کافر ہو جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے، جہنم جائیں گے۔ اب اہل بیت علی علیہ السلام وہ انسان ہے کہ جو دنیا پر بعد رسول کے ہادی بن کر آیا ہے، یہ معصوم عن الخطا ہے، کیونکہ آیت تطہیر سورت احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرما دیا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے زیادہ تر جن انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، کیونکہ ان کو دل دیے تھے، وہ سوچتے نہ تھے۔ او بھائی بات یہ ہے کہ غیر معصوم کی بات کو سوچنا ہوگا، اور جو معصوم ہو تو اللہ نے قرآن مجید سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے، وہ ہے کہ ان اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، ایسا پاک رکھے۔ تو بات یہ ہے، یہ پاک ہے، اہل بیت کی طہارت کا اعلان اللہ نے کر دیا کہ یہ پاک و طاہر ہے۔ اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ نے آخر اہل بیت کے متعلق یہ کیوں فرمایا یہ پاک و طاہر ہے، اسی لیے فرمایا کہ ان کی اتباع تم پر فرض ہے، یہ پاک ہے۔ اب ان پاک اور معصوم طاہر و اطہر لوگوں کے متعلق ہم سوچیں کہ آیا انہوں نے یہ بات صحیح فرمائی یا غلط، تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ غیر معصوم کی بات کے متعلق نہ سوچیں جہنم میں جائیں گے، معصوم کی بات کے متعلق سوچیں تو جہنم میں جائیں گے۔ فرق معلوم ہوا آپ کو؟ معصوم سے دلیل طلب کریں تو جہنم میں جائیں گے، غیر معصوم سے دلیل طلب نہ کریں تو جہنم میں جائیں گے۔ علی اور معاویہ میں یہ فرق ہے۔ معصوم عن الخطا، افسوس تو یہ ہے، میں اکثریت تو لوگوں کی ایسی ہے جنہیں اتنا علم نہیں کہ جنس کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر جنس کی انواع جو ہے، نوع کیا چیز ہے اور قسم کیا چیز ہے، ایسے کہہ دیا معاویہ علی بھائی بھائی، یہ تو علی کی نوع اور ہے، معاویہ کی نوع اور ہے، جیسے انسان کی نوع اور ہے، حیوان کی نوع اور ہے، اسی طرح معصوم عن الخطا طاہر و اطہر لوگوں کی نوع اور ہے، اور غیر معصوم کی نوع اور ہے۔ نوع کیا ہوتی ہے؟ نوع بھائی دیکھیں، جن کو کچھ جن کے اوصاف حمیدہ یا رذیلہ جو کچھ بھی ہو، اوصاف فطری ہوں جن میں پائے جائیں، فطری اوصاف، اگر اپنی جنس سے اس کو فطری طور پر کچھ صفات تفضیلیہ ملی ہوں، یعنی وہ فطری طور پر صفات تفضیلیہ رکھتا ہو پیدائشی طور پر، تو وہ نوع الگ ہوتی ہے۔ اگر صفات تفضیلیہ اکتسابی ہوں تو قسم ہوتی ہے، یعنی علماء انسان کی قسم ہیں، اور انسان حیوان کی جنس ہے، اور حیوان جو ہے انسان حیوان کی نوع ہے، یعنی اس حیوانات کی اگر دو انواع میں تقسیم کریں، حیوان مطلق، دوسرا حیوان مفکر و متعلم، تو انسان یہ دو نوع ہو گئے، اور جو حیوان مطلق ہے اس سے انسان جدا ہے، اس کی الگ نوع ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سقراط اور فلاں گدھا یہ برابر ہیں، یہ گدھا سقراط کی طرح ہے، تو ہمیں لوگ کہیں گے کہ تو جاہل ہے کہ سقراط انسان تھا، گدھا حیوان ہے، یہ نوع ایک نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح اگر ہم یہ کہیں یہ بیل اور بکرات برابر ہے، تو بھی وہ وہی بات ہوگی کہ بیل تو جو ہے یہ حیوان ہے، اور بکرات کی نوع الگ ہے، وہ انسان تھا۔ تو انسان و حیوان جس طرح ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے ہم صفت نہیں ہو سکتے، تو معصوم اور غیر معصوم بھی ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے وصفی خلقی طور پر خلق جس طرح ہوا ہے، اللہ نے جو تخلیق کی ہے، یہ علی علیہ السلام غیر معصوم میں سے چاہے کوئی جتنا ہی
نیک ہو، جتنا صالح عمل ہو، کچھ بھی ہو، جتنا دانا ہو، معصوم طاہر و اطہر ان کے بھائی نہیں ہو سکتے. یہ معصومین کا بھائی نہیں، معصومین کا غلام ہو سکتا ہے. معصومین کی اتباع کرنا ہوتی ہے، معصومین کے بھائی نہیں ہوتے. تم نے جو حضرت محمد مصطفیٰ کے یار بنا دیے، تمہارا میں حیران ہوں ان لوگوں کا ذہنی تبادل خراب ہے جو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے 4 یار ہیں. وہ بے وقوف انسان عقل سے کام لے. محمد مصطفیٰ کے سب غلام ہیں. وہ کیا ہے یار؟ وہ کیسے یار ہو سکتا ہے جو آگے نہ ہو سکے، جس کو حکم ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کے آگے نہ ہونا، اللہ کے رسول کی آواز سے اوپر آواز بلند نہ کرنا، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، اور تو پھر اللہ تم پر راضی ہوگا. تو وہ آپس میں یار کیسے ہو گئے؟ کیا کوئی یار تو برابر ہوگا. میں اگر کسی اپنے یار کو کہوں کہ میرے آگے نہ ہونا، خبردار میرے پیچھے چلنا، میرا یار رہے گا وہ؟ تو وہ ہم لوگ ہیں، ہماری نو الگ، معصومین کی نو الگ، دو مختلف انواع آپس میں نہ یار بن سکتے ہیں نہ بھائی بن سکتے ہیں. عقل ذہنی توازن اگر صحیح ہو تو. میں یہ سمجھا رہا ہوں تو میں عقلی طور پر، یہ عقلی بحث ہے، اور اس لیے کہ عقل کی کمی ہے ہمارے مسلمانوں میں. سوچ کا بات نہیں ہے کہ علی اور معاویہ بھائی. پہلی بات تو یہ ان کی انواع الگ الگ ہے، یہ بھائی نہیں ہو سکتے. دوسری بات، معاویہ اگر علی کی تباہ نہ کرے تو کافر ہو سکتا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام معصوم من الخطا ہے. میں نے آیت تطہیر پڑھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ازواج بھی شامل ہے. بے وقوف، جب ازواج کو خطاب ہوا ان کے لیے لفظ بیوت استعمال ہوا، کان فی بیوتکم. دیکھیں نا سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33. اور جب طہارت کا بیان ہوا تو وہاں پر صرف اہل بیت، ایک گھر والے پاک ہیں. تم باقی 10-11 گھروں کو کیسے شامل کرتے ہو؟ تمہارے اختیار، مولویوں کے اختیار میں ہے. مولویوں نے اپنی داڑھی کے بل بوتے پر لوگوں کو منوا لی اپنی بات، مگر لوگوں پر میں حیران ہوں. وہ اس انسان کی عزت کرتا ہے جس کا پیٹ بڑھا ہوا ہو، وہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، اور اس کو بہت بڑا عالم دین سمجھتے ہیں جس کی بڑی داڑھی ہو. نہ بھائی، داڑھی میں علم نہیں ہوتا. یہ علم کتابوں میں نہیں ہے، علم قرآن میں ہے. جو یقینی علم ہے وہ قرآن میں. کتابیں پڑھو، میں نہیں روکتا، مگر یاد رکھیں کتاب کی ہر روایت اور ہر حدیث کو قرآن سے مطابقت کریں، تو پھر اگر مطابقت ہو جائے تو وہ حدیث اور وہ روایت صحیح ہے، ورنہ دیوار پر مارو. وہ صحیح نہیں ہے. یہ رسول کریم پر بہتان ہے. موضوع ہے حدیث، کیونکہ ایک ہی رسول نے قرآن دیا. حدیث بھی اگر اسی کی قرآن سے ضرور مطابقت کرے گی تو ایک تو نو الگ ہے. دوسری بات ہے، اگر یہ ایک نو کے افراد بھی ہوتے تو جس معاویہ نے علی سے لڑ کر 80,000 کو قتل کر دیا، یعنی مقتول ہو گئے ادھر ادھر دونوں جانے سے. 80,000 آدمی انسان نہ تھے وہ؟ ایسے بھائیوں سے اللہ بچائے. تم ایسے لوگوں سے بھائی، ایسے لوگوں کے بھائی بنو گے؟ یہ اب پھر کہتے ہیں جی صلح ہو گئی. اب بھائی صلح نہیں ہوئی، تمہارا ذہنی توازن خراب ہے. صلح ہونے میں کچھ شرائط ہوتی ہیں. کس شرط پر صلح ہوئی؟ کیا حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، یا معاویہ نے علی علیہ السلام کو خلیفہ والی امر تسلیم کر لیا؟ کس بات پر صلح ہوئی؟ صلح نہیں، ایک دھوکے سے جنگ بند کرائی گئی. دھوکہ تھا، دھوکہ. قرآن نے اوپر بلند کر کے جنگ بند کرائی گئی. جنگ بند ہوئی. حضرت علی جنگ کی اور تیاری کر رہے تھے کہ وہ ابن ملجم کے وار سے شہید ہو گئے، تو معاویہ کی جان چھوٹ گئی. اور پھر معاویہ بھی تیار تھے جنگ کے لیے. حضرت امام حسن علیہ السلام سے نے دیکھا کہ میری فوج برگشتہ ہے، تو آپ نے حکومت چھوڑ دی. حکومت چھوڑنے یہ نہیں کہ امام حسن علیہ السلام والی امر نہیں رہے. وہ والی امر تو امام حسن علیہ السلام کی روح سے امام حسن علیہ السلام ہے. معاویہ مسلط ہو گیا. کیا ہم پر اگر مودی کی حکومت قائم ہو جائے، ہم پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، کیا ہم مودی کی بیعت ہو جائیں گے؟ یہ تو ہمیں گزارا کرنا ہوگا اس کے ساتھ. چلو ٹھیک ہے، مگر ہم اپنے اسلامی اصولوں پر عمل کریں گے. تو یہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ویسے عملی طور بھی معاویہ علی بھائی نہیں ہو سکتے. نو میں بھی اختلاف ہے. اہل بیت وہ ہیں جن کی اتباع ضروری ہے، اور باقی جو غیر معصوم ہیں، جتنے نیک ہوں، پاک ہوں، صالح ہوں، کچھ ہوں، اگر وہ اہل بیت سے وفاداری کریں گے، اہل بیت سے مل کر رہیں گے،
تو پھر تو وہ صالح عمل ہوں گے، جنت جائیں گے۔ اگر اہل بیت کی نافرمانی کریں گے، ان سے لڑیں گے، ان سے بغض رکھیں گے، تو پھر تو وہ جہنم جائیں گے، وہ کافر ہیں یا فاسق ہیں۔ تو اسی لیے تو رسول، کیونکہ اہل بیت پاک ہیں، اور یہ آیت تطہیر سورہ احزاب میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ پاک و طاہر ہیں۔ اور رسول کریم نے اسے یوم مباہلہ میں جب لے گئے نا، تو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت آل عمران کی آیت نمبر 61 پڑھی ہے میں نے، وہاں اس آیت کو دیکھیں تو رسول کریم ان چار کو، یعنی حضرت علی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا اور حسنین شریفین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو چار کو جو اپنے ساتھ لے کر گئے، تو رسول کریم نے عملی طور پر یہ دکھایا کہ وہ صادق جو فطری طور پر صدیق ہیں وہ ہم ہیں، جو فطری طور پر صدیق ہیں، جنہیں اللہ نے صدیق بنایا ہے، جنہیں فطری طور پر صدیق ہیں ہم، وہ ہم ہیں۔ تو اس لیے ہم صادق جا رہے ہیں تاکہ جھوٹوں پر لعنت کریں، ہم صادق عذاب سے بچ جائیں، جھوٹوں پر لعنت آئے۔ اگر اصحاب میں سے کوئی صدیق ہوتا تو رسول کریم ضرور اس کو ساتھ لے جاتے۔ کیسے صدیق بن گیا؟ جن پر آیت تطہیر اتری ان کو صدیق کہتے نہیں، اور جن پر کوئی لاز نہیں ہے وہ صدیق بن گیا۔ کیا قرآن مجید سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہے، عائشہ صدیقہ ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جمعے کو خطبے میں الصلاۃ والسلام علی ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اور نبیوں کے بعد افضل البشر ابو بکر ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ کہ غار میں بیٹھا رہا۔ کیا غار میں قرآن نے فرمایا کہ غار میں بیٹھنے کی اتنی فضیلت ہے؟ اور غار میں بیٹھنے کو تو اگر مسجد حرام میں مکہ میں ابو بکر رسول کریم کے ساتھ بیٹھے تو کوئی فضیلت اتنی نہیں ہو سکتی، مسجد نبوی میں بیٹھے فضیلت نہیں ہو سکتی، غار میں بیٹھ جائے 3 راتیں بڑی فضیلت ہو گئی۔ دنیا جو ان کی نیکیاں کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ تمہارے عمر نے کہا ہے۔ اور وہ تو عمر ابو بکر وہ تو ایک پارٹی تھی، وہ ایک دوسرے کو ایسے بڑھاتے رہے، اس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ یہ قرآن مجید نے تو کوئی ایسی نیکی بیان نہیں کی، جو حکومت پر آگے وہ نیکی نیک پاک ہی پاک ہوتے چلے گئے۔ خود تو سوچو۔ اچھا بہرحال وہی یہ سے دھوکہ، لوگوں سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہو، یہ دھوکہ ہے۔ مگر اگر حضرت علی علیہ السلام شب بستر اور سو گئے نا، وہ اس پر رسول کریم کے بستر پر شب ہجرت، رسول کریم کے بستر پر حضرت علی علیہ السلام سو گئے، تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچ کر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ اسی آیت کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کو مرتضیٰ کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ تو یہ تو رسول کریم نے اسے مرتضیٰ فرمایا، یہ تو قرآن نے اسے مرتضیٰ فرمایا۔ تم رضی اللہ کہو نہ کہو، اللہ نے فرما دیا کہ یہ میری رضا لے چکا ہے۔ علی تو اللہ کی رضا لے چکا، علی تو مرتضیٰ بن چکا۔ اب علی پر کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھو تم صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں برابر کرتے ہو، پھر بار بار کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ یہ کون کہتا ہے شیعہ صحابہ؟ میں شیعہ ہوں، میں اثنا عشری ہوں، میں صحابہ کرام کو مانتا ہوں، میں صحابہ کرام کو صحابہ مانتا ہوں، میں صحابہ کرام کو مہتدی مانتا ہوں، میں صحابہ کرام کو رسول کا اطاعت کرنے والے مانتا ہوں، رسول کریم کا فرما بردار مانتا ہوں، رسول کریم کا وفادار مانتا ہوں۔ وہی صحابی ہے جو رسول کا وفادار ہو کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، محمد سے جو وفادار ہے ہم انہیں ضرور صحابہ مانتے ہیں، مگر جو محمد کو دشمنوں میں چھوڑ کر بھاگ جائے، وفا تو نہ ہوئی، اس نے تو اپنی جان کو عزیز سمجھا۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر چھوڑ کر اور تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے، وہ تو خود آپ انصاف کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بھائی بات یہ ہے، بہت یہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل بیت اور ایسے لوگوں سے میں کیا کہوں، میں انٹرنیٹ پر دیکھتا ہوں، وہ بے وقوف لوگ یا پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں واہ معاویہ تیری شان، جن کی بیعت جمانان جنت کے سرداروں نے کی،
اور جاہل ترین انسان سردار وہ ہوتا ہے جو بیعت لیتا ہے، جو بیعت کرتا ہے وہ سردار نہیں غلام بن جاتا ہے۔ بیعت کا معنی ہے بیع ہو جانا، جو بیعت جس کی ہم بیعت کرتے ہیں وہ ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھ پر بیع کرتے ہیں۔ اب جو وہ حکم کرے گا ہمیں ماننا ہوگا۔ یا تو حسنین شریفین علیہ الصلوۃ والسلام کو سردار جنت نہ کہو، اگر تم جنت جوانان جنت سردار ان کو کہتے ہو تو یہ سردار بیعت نہیں کرتے ہوتے۔ ذہنی توازن خراب ہے، کہتا ہے جنت کے جوانوں نے جس کی بیعت کی ہو۔ میں ایسے جہلوں کو پاگل خانے میں داخل ہونا چاہیے۔ میں یہ سردار بیعت کرے تو سردار کیسا رہتا ہے؟ جو سردار ہوتا ہے وہ بیعت نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم سردار ہے، کیا اس نے ابو بکر حضور نبی کریم نے بیعت کی یا ابو بکر نے رسول کی بیعت کی؟ تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ میں کیا کروں؟ پاگل خانے داخل ہو جاؤ۔ یہ کوئی علم نہیں ہے۔ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے ہر جاہل ترین انسان انٹرنیٹ پر آ رہا ہے اور کوئی سوچتا نہیں ہے۔ سوچو بھائی سوچو، جنت کے جوان رسول کریم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا کہ الحسن والحسین سید شباب الاہل جنہ و ابوہما خیر منہما، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا والد ان سے بہتر ہے۔ یہ رسول کریم نے فرمایا ہے، اور رسول کریم نے فرمایا سردار حسن حسین ہے، تم کہہ رہے ہو سبحان اللہ سرداروں نے بیعت کر لی۔ وہ سردار جو ہوتے ہیں ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے تو وہ اتباع کرے حسن حسین حضرت علی علیہ السلام کی اتباع کرے، کیونکہ یہ جنتی جوان وہ سردار ہیں۔ حضور نبی کریم کا مقصد یہ تھا جو ان کو اپنا سردار مانے گا اس دنیا میں وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں وہاں پر کوئی فیصلے نہ ہوں گے، کوئی جھگڑے نہ ہوں گے، وہاں کوئی عدالتیں نہ ہوں گی، وہاں کوئی حکومت نہ ہوگی، وہ کوئی سرداری نہ ہوگی۔ اگر عقل سے سوچو وہاں تو ایسا ہر شخص کا اتنا لمبا چوڑا گھر ہوگا جیسے ملک پاکستان ہے ہر جنتی کا۔ وہ جنت جو زمین و آسمانوں سے بڑی ہے وہاں پر تو اس طرح ہوگا، یہ نہیں ہوگا وہاں پر کہ وہ جنت میں پھر سبحان اللہ سرداری کریں گے، کوئی نہیں سردار ہوگا۔ وہاں ہر شخص آزاد ہوگا، آپس میں محبت ہوگی اور کہیں اختلاف کوئی جھگڑا کوئی فساد جنت میں ہوگا نہیں، اور وہ تو ایسی جنت ہے۔ امام حسن حسین علیہ السلام وہاں سرداری نہ کریں گے۔ مقصد رسول کریم کا یہی تھا جو اس دنیا میں امام حسن حسین اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا سردار تسلیم کرے وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، اصحاب اور اہل بیت میں یہ فرق ہے۔ وہ کہیں گے جی وہ کعبے میں، یہ بات یقینی نہیں ہے۔ کس کتاب میں ہے؟ کس کتاب میں نہیں ہے؟ کعبے میں ہے۔ جو حاجی جا رہے ہیں اگر کوئی انسان کا بیٹا ہو، کوئی دیکھتا ہو، کوئی غور کرنے والا ہو، اس سے پوچھے کہ جسے تم رکن یمنی کہتے ہو ادھر سے کعبے کی دیوار پر لکڑی کی پھٹیاں کیوں لگائی گئی ہیں؟ پہلے سیسا ٹھونک دیا جاتا تھا اس دراڑ میں، اب وہ دراڑ چھپانے کے لیے لکڑی کی پھٹیاں لگائی گئی ہیں، کیونکہ وہاں بھی تمہارے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حق تسلیم نہیں کرتے، حق کو چھپا رہے ہیں۔ کیونکہ لوگ سوچتے یہ 4 ارب مسلمانوں کی عبادت گاہ جس کے اربوں روپے صرف اس کی کمائی ہوتی ہے، ٹیکس ہوتا ہے، جو حج کرنے والے عمرہ کرنے والے یہ حکومت ٹیکس لیتی ہے، تو اس اربوں روپے کی کمائی اس کی ہو رہی ہے کعبے کی، تو کیا اس چھوٹی سی دیوار جو یہ دراڑ ہے اس کو بند نہیں کر سکے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کیا ہے، کئی بار بند کیا ہے، سیمنٹ لگاتے پھر ویسے ہی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ تنگ ہے پھر سیسا ٹھوک دیا، پھر سیسا بھی کچھ وہ ڈھیلا ہو جاتا تھا تو پھر اب لکڑی کی پھٹیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ تو مستقل رہیں گی نا تاکہ دیوار چھپی رہے گی۔ وہ دراڑ پھٹی لگانے کا مقصد ذرا خود نہیں سوچتے، دیوار پتھر کی دیوار پر لکڑی کی پھٹیاں کیوں لگائی گئی ہیں تم نہیں سوچ سکتے۔ اگر نہیں سوچ سکتے تو خدا تمہیں عقل دے، سوچنے کی قوت دے، یہ آخر کیوں یہ چھپایا جا رہا ہے اسے؟ سارے کعبے میں تو نہیں ہے پھٹیاں لگی، صرف اسی طرف ہے، وہ بھی ویسے جیسے کہ اینٹ کعبہ ہوتا ہے نا، وہ جوڑ لگا ہوا، اسی طرح سیدھی لکیر نہیں ہے، کیونکہ اینٹیں ٹوٹی نہیں، اینٹیں الگ ہوئی ہیں، پھر اینٹیں مل گئی ہیں۔ وہ اسی طرح جس طرح آپ کبھی دیوار میں دیکھیں کہ اینٹ کی جو ہوتی ہے نا اس طرح یعنی اس طرح وہ لکیر آتی ہے نیچے کی طرف،
اسی طرح پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے؟ تو وہ کتابوں کی ضرورت نہیں، ادھر دیکھ لو۔ ویسے اور قرآن سے بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، مگر میں جو مضمون اس وقت لے رہا ہوں، اب قرآن کی طرف آتا ہوں تو وہ وہاں پر ایک پورا وقت لگ جائے گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، عقل ہے۔ قرآن مجید پر تدبر کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی تدبر کرے تو اللہ نے تو فرما دیا، اللہ کے رسول نے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ صورت نحل کی آیت نمبر 99 میں نے پڑھی ہے کہ ہم نے تو پر وہ کتاب اتاری ہے رسول جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ بیان تو ہے مگر یہ تدبر کرنے سے، سوچنے سے، اگر نہ سوچو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں کہ کیوں یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ سورت محمد کی میں نے آیت پڑھی ہے، تقریباً میرے خیال 22 آیت نمبر 22 ہے یا 21 ہے، 22 ہے، آیت نمبر 22 دیکھ لیں۔ تو آپ قرآن دیکھیں، قرآن میں تدبر کریں، کیونکہ تدبر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ تدبر کیوں نہیں کرتا قرآن؟ تو علی ہوئے کعبے میں پیدا، اصحاب تو ویسے پیدا ہوئے جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ علی نے تو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کفر و شرک کیا ہی نہیں، توحید میں کوئی شک کیا نہیں، اور بتوں کے آگے کبھی علی جھکا نہیں۔ اور یہ اہل بیت جو ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ حسنین شریف ہیں، یہ وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھے ہیں۔ صحابہ کرام کا ہم احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو صحابہ کرام تو رسول کریم کو انہوں نے زیارت بھی کی اور اپنا رسول کریم کے دست پاک پر بیعت بھی کی، ہم ان کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر رسول کریم نے سر پر کالا امامہ باندھ لیا، ہم تو کالے کپڑے کا احترام کرتے ہیں، ہم اسے تہبند کے طور پر استعمال نہیں کرتے کالے کپڑے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم نے اسی رنگ کا سر پر امامہ باندھا تھا، ہم تو کالے کپڑے کا، اور ہمارا جھنڈا علم جو ہے وہ بھی کالا ہوتا ہے، تم نے نہیں دیکھا؟ تو ہم جب وہ علم اگر نیچے ہو تو ہم اسے چوم لیتے ہیں، آنکھوں پر پھیرتے ہیں۔ وہ ہم تو بھائی جیسا رنگ کا رسول کے میں کپڑا پہنا، ہم تو اس رنگ کی عزت کر رہے ہیں۔ وہ کون کہتا ہے ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ نہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، مگر کی جو محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر مگر فرق ذرا سوچو، صحابہ اور اہل بیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ کافر بھی تھے، پہلے اسلام لانے سے پہلے کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، عام لوگوں کے گھر پیدا ہوئے، عام لوگوں نے تربیت کی۔ یہ جو اہل بیت ہے یہ تو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا آلہ نے ان کی تربیت کی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تربیت میں کمی کی ہوگی؟ میں تو نہیں سمجھتا اس نے کمی نہ کی ہوگی۔ تو جب حضور نے ان کی تربیت میں کمی نہیں کی تو یہ صحابہ سے بہتر ہوئے نا کہ ایک کی تربیت حضور کریں اور کہیں گے صحابہ کی تربیت حضور نے کی۔ صحابہ کی تربیت نہیں کی، صحابہ کو کچھ سکھایا، کچھ سیکھ گئے، کچھ لا علم رہے، کیونکہ وہ ہر وقت حضور کے پاس تو نہ ہوتے تھے۔ اور یہ اہل بیت ایسے ہیں، آپ دیکھیں نا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم کے کندھے پر سوار ہوئے، صحابہ سوار ہو سکتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قرآن ناطق ہیں کہ وہ جس چیز پر سوار ہو جائے اس کو تو فضیلت ہے، جس چیز پر وہ سوار ہوں اس کو تو فضیلت ہے، کیونکہ اس پر نبی سوار ہوئے۔ اگر ممبر پر بیٹھ جائے تو ممبر کو فضیلت ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں جو حضور کے کندھے پر ہو، زیادہ فضیلت تو اس کو ہے نا، زیادہ، کیونکہ حضور قرآن ناطق ہے، تو اس کے کندھے پر بھی وہی آئے گا، وہی بیٹھے گا۔ حضور نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام علی آلہ پوری زندگی بھر حضور نبی کریم نے سوائے حضرت علی علیہ السلام اور حسنین شریفین کے کسی اور بیٹے بچے کو بھی کندھے پر اٹھایا ہے، اور جو اس کے اپنے بچے تھے، جیسے کہ ابراہیم
جیسے کہ حضرت عبداللہ جو اس کے بیٹے تھے وہ ایک اور بات ہے، اور تو کسی کو نہیں اٹھایا۔ ہاں صحابہ وہ ہیں جو حضور کی سواری بن سکتے ہیں۔ کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ وہ ہیں جو حضور کی سواری بن سکتے ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو اپنے کسی والدین سے تربیت حاصل کرتے رہے۔ اہل بیت وہ ہیں جن کی تربیت حضور نے کی ہے۔ صحابہ وہ ہیں جو اہل بیت پر درود پڑھتے ہیں۔ اور تم بھی تو پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں درود نہیں پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہم بھی تو پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، سارے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ درود نماز میں نہ پڑھیں تو نماز قبول نہیں۔ اگر ہم نماز جنازہ میں درود نہ پڑھیں تو نماز جنازہ قبول نہیں۔ اگر ہم دعا میں اول آخر درود نہ پڑھیں تو دعا قبول نہیں۔ پھر تمہیں معلوم ہے صحابہ اگر مسلمان تھے تو وہ بھی درود پڑھتے ہوں گے نماز میں۔ جن پر صحابہ درود پڑھیں ان کے یار کیسے بن جاتے ہیں، اور جن پر صحابہ درود پڑھیں، جن کی صحابہ بیعت کریں، جن کے آگے صحابہ نہ ہو سکیں، وہ یار کیسے بن جاتے ہیں، کیسے بن جاتے ہیں وہ؟ اچھا، جن کے متعلق رسول فرمایا کہ یہ ہیں سردار، یہ جنت کے جوان ہوئے، جو جہنم میں جانے والا ہے انہوں نے تو سردار تسلیم کیا ہی نہیں حسنین شریفین کو، نہ حضرت علی کو سردار تسلیم کیا۔ رسول نے یہی فرمایا تھا کہ جنت میں وہی جائے گا جو ان کو اپنا سردار تسلیم کرے گا۔ تو اس لیے رسول نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جہنمیوں کے نہیں ہیں۔ جو ان کو نہ تسلیم کرے وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو درود ایسی چیز ہے کہ یہ درود ہم پڑھتے ہیں اہل بیت پر، اور اہل بیت وہ ہیں جو رسول کے گھر پیدا ہوئے، اہل بیت وہ ہیں جن کی رسول کریم نے تربیت کی، اہل بیت وہ ہیں اگر بستر پر سو جائیں تو اللہ آیت بردات نازل کرتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جو پاک و طاہر ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو مبالغہ میں جائیں اور جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اگر وہ دعا مانگے تو ان کو اب خود عیسائی انہوں نے تسلیم کر لیا یہ سچ ہے، وہ بھاگ گئے، انہیں مباحثے میں آئے نہیں، یعنی پہلے موجود تھے پھر بھاگ گئے، انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا۔ تو اسی طرح اہل بیت وہ ہیں جو بت توڑ دیں۔ اہل بیت کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اصحاب پوجا بھی کرتے رہے، اصحاب تو بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ اہل بیت بت توڑنے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جو کعبے کے اندر ولادت ہو جن کی، اہل بیت وہ ہیں جن پر نماز میں درود پڑھا جائے۔ اور بھائی اہل بیت تو وہ ہیں کہ جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہو۔ صحابی چاہے وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے، اگر اسے کبھی مشکل پیدا ہو جائے تو اس پر صدقہ اور زکوٰۃ حلال ہے۔ صحابی کی اولاد پر صدقہ اور زکوٰۃ حلال ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جن کی اولاد پر بھی صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں، میں سید ہوں، مجھے کوئی زکوٰۃ دے گا نہیں۔ کیوں؟ وہ اہل سنت کا اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوگا وہ کہے گا جی شاہ صاحب تجھ پر زکوٰۃ حرام ہے، کیونکہ تو سید ہے، تجھ پر زکوٰۃ حرام ہے۔ بھئی اہل بیت کی اولاد پر زکوٰۃ حرام ہے، اہل بیت کی اولاد پر صدقہ حرام ہے، تو اہل بیت پر تو خود ہی حرام ہے۔ تو بھئی یہ پاک صحابہ کیا ہے؟ صحابہ کے متعلق آپ ذرا دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، وہ ان پر اللہ کی آیاتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی لفظ ہم مانی اس کے بھی پاک کر رہے ہیں، کیونکہ درحقیقت اردو زبان جو ہے نا اس کے الفاظ کم ہے، یہ مانگے تاغی زبان ہے، اس میں سے کچھ تو ہندی کے لفظ آ گئے، کچھ اس میں انگلش کا کوئی لفظ آ گیا، کچھ اس میں عربی کے، کچھ اس میں فارسی سے، مختلف زبان سے ٹوٹ پھوٹ کر یہ زبان بنی ہے۔ اس میں پاک کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ یزکیہم یہ اصحاب کے متعلق ہے کہ رسول کریم ان کا تزکیہ دیکھ دیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔
اور اہل بیت اصحاب کے بارے ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اس تزکیہ کو سوچو، اصحاب کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں ناپاکی کو دور کرنا، الگ کرنا اور اس چیز کو پاک و صاف کر دینا۔ یعنی صحابہ جو تھے یہ پہلے ناپاک لوگ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ناپاک تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کی کفر و شرک کی ناپاکیوں سے ان کو پاک کیا، تو یہ ان کا تزکیہ کیا۔ جیسے کہ کھجور کی پھال میں سے گٹھلی نکال دیں، کھجور میں سے گٹھلی نکال دیں تو ہم کہیں گے کہ گٹھلی سے اس کا تزکیہ کیا گیا ہے۔ تزکیہ تو تزکیہ اور تنقیہ ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹانا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اہل بیت کا تزکیہ نہیں ہے، وہ طاہر و اطہر ہیں، جو طاہرکم تطہیرا۔ یہ آیت وہ دیکھیں نا سورت احزاب کی آیت 33، اللہ فرماتا ہے وَأَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہادی بن کر رہے ہیں۔ اہل بیت ہادی ہیں، اصحاب مہتدی ہیں، اہل بیت طاہر و اطہر ہیں، اصحاب متزکی ہیں، مزکی رسول ہے۔ اصحاب متزکی ہیں، اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے تربیت رسول کے گھر میں پائی، رسول کریم کی گود میں تربیت پائی۔ اصحاب وہ ہیں جو آئے رسول کریم کی باتوں سے قائل ہو کر کلمہ پڑھ کر گھر چلے گئے۔ اصحاب وہ ہیں، اصحاب غیر معصوم ہیں، اور یہ جو اہل بیت ہیں معصوم ہیں۔ اتباع معصوم کی واجب ہوتی ہے، غیر معصوم کی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ان لوگوں انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لا تضلوا بعدی، میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں۔ ان تمسکوا بہما، اگر تم نے ان سے تمسک رکھا، تعلق رکھا، لا تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ اہل بیت کو چھوڑ دیا، اصحاب کے پیچھے لگ گئے تم، قرآن کو چھوڑ کے حدیث کے پیچھے لگ گئے، قرآن چھوڑ کر بخاری اور مسلم اٹھا لی، اصحاب کو پکڑ لیا ہادی، اصحاب تو خود مہتدی ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں 12 جو ہے نا وہ 11واں ہے، سورہ یونس آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا افمن یہدی الی الحق احق یتبع ام اللہ یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ کیا ایک وہ جو افمن یہدی الی الحق، ایک وہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، ام اللہ یہدی، یا جو ہدایت نہیں کر سکتا الا ان یہدی، خود محتاج ہے ہدایت کا، یا اس کی اتباع کی جائے۔ فما لکم، تمہیں کیا ہے، وہ تمہاری عقلیں خراب ہو گئیں۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں جو حق کی طرف ہدایت کرے، حق یہ بنتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا جو ام اللہ یہدی، یا جو ہدایت نہیں کر سکتا الا ان یہدی، وہ تو خود محتاج ہے۔ تو اصحاب محتاج ہدایت ہے، ان کی اتباع واجب بھی نہیں، جائز بھی نہیں۔ اگر اصحاب کی اتباع کرو گے جہنم جاؤ گے۔ وہ لوگ جو اصحاب ہے وہ طاہر و اطہر نہیں، معصوم نہیں، غیر معصوم ہے، متزکی ہیں، وہ طاہر اطہر نہیں، متزکی ہیں۔ اہل بیت طاہر و اطہر ہیں۔ بعض لوگ مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا میں اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں اور ان کا خیال رکھنا۔ کیا خیال ہے، بکھر نہ جائیں؟ بھائی یار کیا کیسی بات کرتا ہوں، کیونکہ ازواج اہل بیت میں، ازواج تو اہل بیت میں نہیں ہیں۔ وہ تو آپ آیت دیکھ لیں، ازواج کے لیے لفظ بیوت استعمال ہو، قعدہ فی بیوتکن، ان کے لفظ بیوت جو بیت کی جمع ہے، ان کے بہت سے گھر ہیں، بہت سے گھر وہ بیوت کہتے ہیں، ایک گھر کو بیت۔ کیا مولوی تم گردانیں کر 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 عربی کی گردان ہو چکے ہو، تمہارے دماغ چیتے خراب ہو گئے، تو کیا تم بیت و بیوت کا فرق نہیں کر سکتے، یا جان بوجھ کر حق چھپا رہے ہو؟ ازواج پہلے تو اہل بیت میں شامل نہیں ہے، بس ازواج ہے۔ بار بار کہ امی عائشہ امی عائشہ، کیا اس کی اتباع کرو گے؟ امی امی کہہ رہے ہو، اتباع کرنا ہے؟ ام المومنین ہے تمہاری، ایک فردن کسی کی امی نہیں ہے، تو ام المومنین حضرت عائشہ تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہ امی عائشہ امی عائشہ بہت پیار ہے تمہیں امی عائشہ سے، اس لیے کہ علی سے جنگ کی ہے اس نے، اگر ایسا نہ کرتی تو تم امی امی نہ کہتے۔ رسول کریم کی اور بھی ازواج ہیں، ان کو تو امی امی نہیں کہتے، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ، اور تم نے ان سے کوئی حدیث بھی پیش نہیں کی۔ صدیقہ یہ ہو گئی، ابو بکر کو صدیق تو ثابت کرو قرآن سے، عائشہ کو صدیق ثابت کرو قرآن سے۔ مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے میں اہل سنت مذہب اختیار کروں گا۔
جو نہ کرا اگر میں نہ کروں اہل سنت مذہب اختیار، ذرا صدیق کا ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے، تو میں نہ کروں تو مجھ پر اللہ بھی لعنت کرے، نہ تو ان پر اللہ لعنت کرے جنہوں نے حق کو چھپانے کی کوشش کی ہے، خیال کرنا۔ تو اس لیے میں اہل بیت کو، اصحاب کو آپس میں یہ حق کو باطل کو ملاؤ نہیں۔ تو اب بار بار کہتے جو معاویہ جو ہے نا، یہ اس کا دشمن حلال ہی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تم پر لعنت کرے۔ یہ کہاں سے لیا ہے تم نے؟ اللہ کی تم پر لعنت، یہ تو اہل بیت معاویہ کے دشمن ہیں۔ یہ حضرت علی محبت سے لڑ رہا تھا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ یہ معاویہ یہ تمہیں کس نے کہا کہ اس کا دشمن جو حلال نہیں ہو سکتا؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا دشمن کبھی حلال ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے طور پر نہیں کہتے، قرآن ہے قرآن، اور تم پر اللہ کی لعنت اور قرآن کی لعنت ہو جو لوگ قرآن کے خلاف بات کریں۔ یہ تو قرآن ہے، سورۃ نون والقلم پڑھیں کہ رسول کا دشمن، اور رسول کریم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یا علی انت بمنزلۃ ہارون بموسیٰ، اے رسول آنا بعلی نور واحد، یہ ایک ہی نور ہے، ایک ہی جسم و جان ہے۔ یہ تو اس لیے ہم نے جب قرآن نے فرمایا رسول کا دشمن ولد الحرام ہے، تو ہم نے کہا علی کا دشمن بھی ولد الحرام ہے، کیونکہ علی رسول ایک ہی نور، ایک ہی قبیلے سے، ایک ہی خون، علی رسول کی شاخ ہے۔ تو ہم نے تو اس لیے ہم نے قرآن کی دلیل کے تحت کہا ہے نا کہ علی کا دشمن ولد الحرام ہے، اور تم نے جو کہا معاویہ کا دشمن ولد الحرام ہے، کہ کون سی دلیل لیا؟ دلیل تو پیش کرو۔ لعنت ہو اس شخص پر جو حق کو باطل کو ملائے۔ حق کو باطل کو مت ملاؤ۔ جو بات سنی شیعہ سے بس ایسے بکواس کرنا شروع کر دی، پہلے اس کی دلیل لایا کرو۔ تو اس وقت میں سامعین، ناظرین، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔